موت العالمی موت العالم، ایک عالم کی موت سارے جہان کی موت تصور کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھنے والے محبوب العلماء، محبوب الصلحاء حضرت پیر حافظ ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو معلوم ہے 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا گئے، اور ان سے یہ نسبت رکھنے والے عالم بہت بڑے، یہ اللہ کے نیک بندے بھی اس جہان فانی سے اسی نسبت کا پرچار کرتے ہوئے اسی مہینے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی جو 15 دسمبر 2025 کو فوت ہو گئے، جنازہ جھنگ میں ادا ہوا اور وہیں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی آپ کے والد بڑے نیک انسان تھے، اور آپ کی تربیت میں خاص طور پر آپ کے بڑے بھائی ماسٹر احمد علی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے 1967 میں میٹرک کیا، 1971 میں پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس کیا، 1986 میں لمس یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئر بنے۔ آپ عصری علوم کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھے، عالم قرآن بھی تھے، عامل قرآن بھی تھے۔ آپ نے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی سے دورہ حدیث مکمل کیا، ملتان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ قاسم العلوم سے بھی اعزازی دورہ حدیث کی سند حاصل کی۔ الیکٹریکل انجینئر ہونے کی حیثیت سے آپ نے جنگ کے ایک معروف ادارے میں الیکٹریکل انجینئر کی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور ترقی کرتے کرتے جنرل مینیجر کے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوئے، اور 40 سال کی عمر میں اس بڑے عہدے سے استعفیٰ دے کر اپنے آپ کو دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ 1983 میں حضرت خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ چکوال والے، ان سے آپ کو خلافت ملے۔ آپ کی شادی نقشبندی سلسلہ کے بزرگ حضرت خواجہ عبد المالک رحمت اللہ علیہ خانوال والے، ان کی بیٹی سے ہوئی، اور ان سے آپ کے 2 بیٹے حضرت مولانا حبیب اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا سیف اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اس بیوی سے اللہ نے ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ کی آواز میں اللہ رب العزت نے قدرتی طور پہ حلاوت رکھی تھی، آپ کا انداز بیان انتہائی شیریں اور موقع کی مناسبت سے ہوتا تھا۔ آپ نے دین کی اشاعت و تبلیغ کی خاطر تقریباً 70 ممالک کا سفر کیا، جن میں سعودی عرب، مصر، ہندوستان، نیپال، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، ڈنمارک، سویڈن، آسٹریلیا، نیپال، فرانس، امریکہ کی 22 ریاستیں، روس کی 9 ریاستیں، افغانستان، برطانیہ، اٹلی، ناروے، ساؤتھ افریقہ، اس کے علاوہ متعدد ممالک ہیں جن کا آپ نے دین کی خاطر دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے سفر کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اردو میں کثرت کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی اور انگلش میں بھی آپ کے بیانات موجود ہیں۔ آپ کے سالکین، آپ کے معتقدین پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور خاص طور پر ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ آپ کے معتقدین پیروکار موجود ہیں۔ ہندوستان کی ایک رپورٹ کے مطابق کہ 2 شخصیات نے اسلام کے حوالے سے ہندوستان میں بہت زیادہ کام کیا اور لوگوں کو اپنا فیضان دیا، ان میں ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، اور تیسری یہ شخصیت حضرت پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کے ریکارڈڈ بیانات ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے ملفوظات، آپ کے بیانات کتابی شکل میں بھی موجود ہیں،
اور آپ کی کتابوں میں معروف کتب، مشہور کتب، ان میں سے عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصوف و سلوک، با ادب با نصیب، خواتین کے لیے تربیتی بیانات، خطبات فقیر، ملفوظات فقیر، مکتوبات فقیر، موت کی تیاری، نماز کے اسرار و رموز، قرآن کے اسرار و رموز، حیا اور پاک دامنی، اس طرح کی متعدد کتب پوری دنیا کے اندر مختلف زبانوں میں ان کے تراجم ہو چکے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے 1984 میں مردوں کے لیے ایک مدرسے کا قیام کیا اور پھر عورتوں کے لیے جامعہ عائشہ کے نام سے 1986 میں بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا منصوبہ مہد الفقیر الاسلامی کے نام سے جھنگ کے اندر آپ نے اس منصوبے کی بنیاد رکھی اور آج وہاں سے سینکڑوں ہزاروں طلباء مستفید ہو رہے ہیں، جہاں حفظ قرآن، درس نظامی، تخصص فی الفقہ اور متعدد علوم کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ میری دعا ہے آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت کے ان تمام دینی اور فلاحی منصوبوں کو، میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ حضرت کا ایک ایک جو عمل ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آخرت میں ان کی ساری منازل کو اللہ آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔